سورہ بقرہ آیت نمبر 145۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس ہر طرح کی نشانی لے کر آ جائیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تب بھی وہ آپ کے قبلہ کی اتباع نہیں کریں گے، آپ کے قبلہ کو قبول نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلہ کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے بھی بعضے دوسرے بعضوں کے، یا ایک گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کا اتباع کرنے والا نہیں ہے، پیروی کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان کے خواہشات کی اتباع کی، اس کو اختیار کیا، باوجود کہ آپ کے پاس علم آ چکا، اِنَّكَ اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تب تو البتہ آپ بے انصافوں میں سے ہوں گے، ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، تورات اور انجیل دی گئی، وہ آپ کو ایسا پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یقیناً بے شک ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو البتہ حق کو خوب جانتا ہے، حق کو جانتا ہے لیکن پھر بھی حق بات کو چھپاتا ہے۔ الحق من ربک، حق بات آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ محترم سامعین کرام، بات تحویل قبلہ سے متعلق چل رہی تھی، اور اس کے متعلق جو ان کے اعتراضات تھے ان کا بھی جواب آ گیا۔ کل کے ہماری یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس آیت کا کچھ درس کل آپ حضرات کے سامنے آ چکا، کہ اور اس میں جو بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ مسلمان ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو خود ایک
پتھر اور اس کا بنا ہوا جو مکان ہے اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اور ان کے درمیان میں کیا فرق رہ گیا؟ ہمیں کیسے وہ کہہ رہے ہیں؟ اس کے متعلق حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اور دیگر حضرات نے جو جوابات دیے تھے تو وہ آپ حضرات کے سامنے کل آ چکے ہیں۔ تو اب ہم اگلے اسی آیت کے کچھ آگے والے حصے کی ہم تفسیر کو بیان کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر طرح کی نشانی لے کر آئے نا، تو وہ بھی آپ کی اتباع نہیں کریں گے۔ جب وہ آپ کے قبلہ کی اتباع نہیں کریں گے، پیروی نہیں کریں گے، اس کو اختیار نہیں کریں گے، تو آپ بھی سن لیجئے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ بھی ان کے قبلہ کی اتباع نہیں کر سکتے، نہ ان کی قبلہ کو اختیار کریں گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور اسی طریقے سے یہ جو گروہ ہے یہود اور نصارہ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلہ کو اختیار نہیں کرتے۔ محترم سامعین کرام، یہاں بھی یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہود اور نصارہ چونکہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے، اور بنی اسرائیل کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا۔ اب جب بیت المقدس ہے تو اب ان میں آ کے یہود اور نصارہ کا خود آپس میں اختلاف ہو گیا۔ یہود وہ بیت المقدس کے اندر پڑے ہوئے وہ جو صخرہ ہے، وہ چٹان ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور نصارہ جو ہے وہ مشرقی حصہ جو تھا اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کی کیا اتباع کرنی ہے، انہوں نے آپ کی کیا پیروی کرنی ہے، یہ خود جو کہ آپ کے دشمن ہیں اور آپ کے خلاف ایک طرح سے ایک ہیں، ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ سے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، کہ آپ ان کو اکٹھا سمجھیں گے حالانکہ ان کے دل کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ یہود اور نصارہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں ہیں، جبکہ دونوں کا قبلہ بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے بیت المقدس ہے، لیکن پھر بھی بیت المقدس ہونے کی وجہ سے بھی یہ آپس میں ایک دوسرے کی مخالف ہیں، ایک دوسرے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ یہود تو صخرہ کی طرف، اس چٹان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے، اور ادھر جو نصارہ ہیں وہ دوسری طرف مشرقی حصے یا کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب آگے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے در حقیقت پوری امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یہ پیغام ہمارے لیے، لیکن انداز تخاطب اور جو مخاطب ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کر لی، باوجود کہ آپ کے پاس ہر طرح کا علم آ چکا، آپ کے پاس یقینی بات آ چکی، آپ کو پتہ ہے آپ حق کے اوپر ہیں، لیکن اس حق کو جاننے اور آنے کے باوجود اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی، انک اذا لمن الظالمین، تو اب آپ کیا ہو جائیں گے؟ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حاشا وکلا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ تو ان کی اتباع کر نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ حضرات انبیاء علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی پروگرام آتا ہے اس کے بالکل پابند ہوتے ہیں، اسی کے اوپر چلتے ہیں، اور ان سے غلطی ہونا تو دور کی بات ہے، غلطی کا امکان بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرات انبیاء علیہ السلام کو معصوم کہا جاتا ہے، بالکل پاک اور صاف، گناہ ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیکیور ہوتے ہیں۔ جیسا کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہم نے اپنا موبائل ہو، اپنا لیپ ٹاپ ہو، یا جناب کمپیوٹر وغیرہ یا کوئی بھی سسٹم ہو، ہم نے اس کو سیکیور کیا ہوتا ہے، اس میں اینٹی وائرس لگایا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز اس کے آ کے ہمارے سسٹم کو یا ہماری فائلوں کو کرپٹ نہ کر دے، ختم نہ کرے۔ جیسے ہم نے یہ سیکورٹی سسٹم لگایا ہوتا ہے، ویسے یہ یاد رکھیے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی سیکیور ہوتے ہیں، ان کے قریب گناہ آ ہی نہیں سکتے، وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بعید ہے کہ آپ ان یہود اور نصارہ کی اتباع کریں گے۔
تو در حقیقت یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یاد رکھنا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقی بات وحی آ چکی ہے، اگر آپ نے ان کی اتباع کی تو یاد رکھنا آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے ہاں ہمارے ہاں پنجابی کے اندر ایک بات کی جاتی ہے نا کہ کہنا تینوں تو سنانا نونو، کہ بندہ کوئی بات اپنی بیٹی سے کہے اور وہ اپنی بہو کو کیا ہے کوئی سنایا جائے، تو وہاں پر یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ جناب اللہ کہنا تینوں تو سنانا نونو، یہ وہی ہے۔ تو یہ کہا تو در حقیقت وحی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، مخاطب بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ میسج جو ہے یہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم نے یہود و نصارہ کی کسی طریقے سے بھی اتباع کی نا ان کید لمن الظالمین، تو آپ کا شمار کیا ہو جائے گا؟ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ جو یہود اور نصارہ ہیں، یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، جیسا کہ اپنے بیٹوں کو یہ پہچانتے ہیں ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہچانتے ہیں۔ لیکن اس پہچاننے کے باوجود پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آ رہے۔ محترم سامعین اکرام، یہیں سے ایک بات ذہن نشین رکھ لیجئے گا کہ اسلام ماننے کا نام ہے، اسلام جاننے کا نام نہیں ہے۔ ایک آدمی کہے ہاں جی مجھے پتا ہے نماز فرض ہے، مجھے پتا ہے زکوٰۃ فرض ہے، مجھے پتا ہے حج فرض ہے، مجھے پتا ہے گناہوں سے بچنا فرض ہے، مجھے پتا ہے نیکیاں کرنا، یہ سب چیزیں وہ جانتا ہے، لیکن کیا ہے عملی طور پر نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو یاد رکھنا صرف جان لینے سے کیا ہے وہ آدمی یہ نہیں ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے جس کی نیکیاں بھی ہو گئی اور وہ بری و ذمہ ہو گیا، نہ، جاننے کے ساتھ ساتھ ماننا بھی ہے، اس پر عمل بھی کیا ہے کرنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو کہا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے، اور کیوں نہ پہچانے؟ خود قرآن مجید میں ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اپنی کتاب تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا پاتے ہیں، لکھا ہوا پاتے ہیں کہ ایک آخری نبی آئے گا اور اس طرح ہوگا، اس کی یہ نشانیاں۔ آج بھی بائبل جو ان کے صحائف ہیں اور بائبل کی شکل میں انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، باوجود ہے کہ اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، انہوں نے اپنے منمانیاں کر دی ہیں، لیکن اب بھی ایسی چیزیں وہاں پر موجود ہیں جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ابھی روز روشن کی طرح کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں۔ مثال کے طور پر کہ دیکھیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک نام ہے احمد، اور اسی احمد کی اس عبرانی یا سریانی زبان کے اندر جب ٹرانسلیٹ ہوا تو ایک لفظ آیا فارقلیت، تو یہ فارقلیت کا جو معنی ہے یہ عربی زبان کے اندر احمد والا ہی معنی ہے، یہ احمد والا ہی معنی ہے۔ جیسے ہم مثال کے طور پر اردو کے اندر کوئی لفظ بولے خوبصورتی کو تو انگلش کے اندر وہ ٹرانسلیٹ ہو کر بیوٹی آ جائے گا، اس کے مقابلے بیوٹی لفظ آ جائے گا۔ تو اسی طرح احمد کا معنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا، تو اب اس کا جو میننگ ہے وہ فارقلیت کا لفظ ہے، یہ ان کی کتابوں کے اندر ایک فارقلیت آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیتے ہوئے جا رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ یاد رکھنا کہ میرے بعد ایک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیں گے جن کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا، ان کی تم نے اتباع کرنی ہے، ان کے تم نے کیا، یہ سارا کچھ موجود ہے۔ حتیٰ کہ حدیث حضرات مفسرین مورخین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ آسمان کی طرف لے جایا جا رہا تھا یا اس طریقے سے یا اس سے پہلے جب وہ ان کا تھا کہ ہم آپ کو سولی پہ لٹکاتے ہیں اور اس کی پوری پلاننگ کی جا رہی تھی، تو اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا تھا کہ یاد رکھنا کہ دیکھو ابھی تمہیں قوت اور حاصل، جب تمہیں طاقت حاصل ہو جائے گی نا، اور ایک میرے بعد ایک موعود آنے والا ہے، میرے بعد ایک موعود جس کا وعدہ کیا وہ آنے والا ہے، تو تم نے اس کی کیا کرنی ہے؟ پیروی کرنی ہے، اور جب تمہیں وہ کیا کہتے ہیں شان و شوکت اور قوت حاصل ہو جائے گی پھر تمہارا قبلہ بھی کیا ہو جائے گا؟ چینج ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں یعنی تاریخ آن دا ریکارڈ آپ کہہ لیں، تاریخ کے اندر موجود ہیں۔
تو یا یعرفون کما یعرفون، ویسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو. آپ دیکھ لیجئے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، علماء یہود میں سے تھے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ایک مرتبہ پہلی مرتبہ دیکھا نا، دیکھتے ساتھ ہی ایمان لے کر آ گئے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے متعلق ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، یہ وہی نبی ہیں جن کے متعلق ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. اور انہوں نے کہا کہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعتاً ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کیسے کہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر پہچانتے ہو. انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ ہمیں یہ شک تو ہو سکتا ہے کہ ہم گھروں میں نہیں ہوتے، دن کو ہم اپنے کام کاج کے سلسلے میں باہر چلے گئے، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری بیگم نے پیچھے کیا کیا ہے یا کچھ خیانت کی ہے اور کسی اور کا نطفہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیا، ہمیں نہیں پتا. اس میں ہمیں شک ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہچاننے میں کیا ہے، شک نہیں ہو سکتا. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ یہاں پر ایک بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید میں یہ کہا کہ یعرفون کما یعرفون ابنا، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ماں باپ کا نہیں کہا. حالانکہ انسان کو ماں باپ کو بھی بڑے اچھے طریقے سے پہچانتا ہے، ان کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ میری ماں ہے یا میرا باپ ہے، ڈاؤٹ تو نہیں ہو سکتا. ماں باپ کا لفظ استعمال نہیں کیا، بیٹے کا لفظ استعمال کیا. فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹا جو ہوتا ہے جس دن شروع میں پیدا ہوتا ہے نا، اس دن سے لے کر بندے کے سامنے ہوتا ہے، اور اس کے ظاہر باطن، مثال اس کے ایسے ایسے پارٹس کو بھی جانتا ہے، دیکھے ہوتے ہیں بچپن کے اندر جو عموماً والدین کے ہم نہیں دیکھ پاتے. اب ظاہر والدین تو ہم سے بڑے ہیں، ہم نے تو ان کے باقی چیزوں کو تو نہیں دیکھا، لیکن جو بیٹا ہوتا ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ گھروں کے اندر ہوتے ہیں، اگر آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی چھوٹی ہوتی ہے، مثال کے طور پر چھوٹا ہو، اس کے جسم پر کوئی دانا، کوئی پھوڑا، کچھ بھی نکلا ہے تو اہلیہ بتاتی ہے کہ دیکھو اس کو یہاں پر کیا ہو گیا، اس کو یہاں پر چوٹ لگی ہے، یا اس کے سر کم کرواتے ہیں، آپ ختنے کرواتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ زخم کیسا، ٹھیک ہوا نہیں ہوا. یعنی اس کے وہ جو پرائیویٹ اعضاء ہیں بچپن کے اندر وہ بھی آپ کیا دیکھے ہوتے ہیں. تو بچے کو تو آپ پیدائش سے لے کر آخر تک اس طرح پہچانتے ہیں، ان کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، ماں باپ کی اس طرح نہیں ہوتی. اس لیے بیٹے کا لفظ کیا کیا ہے، استعمال کیا کہ انسان بیٹے کو اس طرح پہچانتا. اور یہ جو پہچاننا ہے شکل و شباہت کے اعتبار سے، شکل و صورت کہ اپنے بیٹوں کے پہچاننے کی شکل کے اعتبار سے انسان کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا. چاہے ایک جیسی شکل کے دو بیٹے کیوں نہ ہو، دوسرے آدمی ڈیفرنس نہیں کر سکے گا، لیکن اپنے ماں باپ کر سکے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. جب ہوتا نا عموماً ٹوئنز ہو جاتے ہیں تو بندہ نہیں فرق پڑتا، یا دونوں کی شکل، لب و لہجہ اور قد کاٹ سب ایک جیسا ہوتا ہے ہر طریقے سے، لیکن ماں باپ پھر بھی ان کے درمیان میں کیا کر لیتے ہیں، فرق کر لیتے ہیں دوسرے. اس لیے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وَإِنَّ فَرِيقًا، لیکن اس کے باوجود جناب اللہ تعالیٰ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ایک گروہ ایسا ہے اس حق کو جاننے کے اور پہچاننے کے باوجود بھی لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ کیا کر رہا ہے، حق بات کو چھپا رہا ہے. پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے، یہ تو بنو اسماعیل میں کیوں آگے، وہ تو بنو اسرائیل میں آنا تھا. حسد من عند انفسهم، پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں. حسد، عناد، بغض کی وجہ سے جناب، اپنی ضد کی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا کر دیا، انکار کر دیا، انہوں نے بننے سے انکار کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالی فرما رہے یاد رکھنا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق بات آپ کی رب کی طرف سے آ چکی ہے، یہ حق اور سچ آپ کے رب کی طرف سے آ چکا ہے. فلا تکونن من الممترین، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرنا. یہاں پر بھی یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ فلا تکونن من الممترین بظاہر خطاب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس میں تردد اور شک ہو ہی نہیں سکتا. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو براہ راست وحی آ رہی ہے، فرشتہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو اپنی کھلی آنکھوں سے کیا ہے دیکھنا ہے. یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں کرنا، کسی قسم کا شک و شبہ کی بالکل گنجائش نہیں ہے. جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ آپ کے رب کی طرف سے کیا ہے، آ چکا ہے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق اور سچ آپ کے رب کی طرف سے آ چکا ہے، تو اب اس میں کسی قسم کا کوئی تردد، کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ وہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی کیا ہے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.